جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس نظر سے۔ سر انٹرپشن ہو جاتی ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے میرے ویلاگس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کچھ اپنی مصروفیات، کچھ ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سین وہ چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک دو دن بیچ میں مس ہو رہے ہیں۔ تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو بی کنسسٹنٹ ٹو کم ریگولرلی اوور ہیئر۔ اچھا جی، اب انگلینڈ میں بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں، 2-4 دن پہلے۔ وہ سویلا نام کی جن کی ہوم سیکرٹری سویلا بریورمن، ان کی ہوم سیکرٹری تھی، جس طرح ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہوتے ہیں یا کوئی ہوم منسٹر پہلے شیخ رشید صاحب تھے، یہ اس قسم کی پوسٹ ہے۔ انٹیریئر منسٹر آپ انہیں کہہ لیں، اس کو نکال دیا گیا، سیک کر دیا گیا، حکومت سے نکال دیا گیا، اس کی چھٹی کرا دی گئی۔ چھٹی کرانے کی وجوہات کیا ہیں جی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ہوا یہ کہ لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں، تو یہ جو سویلا جو خاتون ہے، اس نے کہا جی کہ جو فار رائٹ کے جو وائٹ سپریمسٹ ہیں، جو ان لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، اور یہ فلسطینیوں کو اجازت دی ہوئی ہے، اور یہ ان کے خلاف انہوں نے یہ اس طرح کیا ہوا ہے، ان کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس قسم کی اس نے بات کی پولیس کمشنر کے اگینسٹ، انہوں نے اس نے بات کی پولیس، کیونکہ پولیس بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا ڈی سی اجازت دیتا ہے، اس طرح یہاں بھی پولیس کمشنر جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اس کی پروٹیسٹ کی یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی۔ تو اس نے ہوم سیکرٹری نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ فلسطینیوں کو اجازت مل رہی ہے پروٹیسٹ کرنے کی، لیکن جو فار رائٹ جو ہیں، جو وائٹ سپریمسٹ ہیں، جو ریسس قسم کے لوگ ہوتے جو کالوں وغیرہ کے خلاف ہیں، ان لوگوں کو اجازت نہیں ملتی، تو یہ چیز یہ غلط ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہاں پہ ہوا یہ کہ جو گورے ہیں، جو آؤٹ سائڈر کو پسند نہیں کرتے، فار رائٹ جنہیں کہتے ہیں ہم، یا جنہیں ہم ریسس بھی کہہ دیتے ہیں عام لفظوں میں، ان لوگوں نے یہاں پروٹیسٹ کیا۔ لندن پولیس نے بہت ہارڈلی ان کو لیا، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا، اور ان کو انہوں نے تقریباً 60-80 بندے، غالباً 60-70-80 کے قریب، اراؤنڈ 60 to 80 پیپل دے ہیو اریسٹڈ، پکڑے گئے۔ اس چیز کے اوپر اس کو سیک کر دیا گیا، ہوم منسٹر کو۔ وجہ کیا؟ نقطہ بہت باریک ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی ملک کی ترقی، کامیابی اور اس کا سکسیس جو ہے وہ ہے اس کی اسٹیبلٹی میں۔ ملک کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ملک کوئی اسٹیبل نہیں ہوگا تو آگے ترقی نہیں کر پائے گا، اس میں انتشار پھیل جائے گا۔ فار ایگزامپل لندن میں اگر یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فار رائٹ کے، ان کے گوروں کے، کالوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ فساد شروع ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے ممالک میں وہ دھرنے دے دیتے ہیں آ کے، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، وہ ہوتا کہ لندن ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ لندن ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ لوگ یہاں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیں گے، عربی پہ اپنا پیسہ نکال کے فرانس میں لے جائیں گے، فرینکفرٹ میں لے جائیں گے، جرمنی میں لے جائیں گے، کہیں اور لے جائیں گے پیسہ۔ تو ملک کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ سو یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی سویلا بریورمن، اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس خاتون کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ گوروں کو اجازت نہیں مل رہی اور فلسطینیوں کو جو فلیگ ہے اس کو لہرانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ اس کو انہوں نے ایز اے سینسٹیو لیا، اور جب کسی انگلینڈ کی جیسے ملک کی جس کی ہم بڑی فالوئنگ کرتے ہیں، جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ان کے جب ملک میں، ان کے اپنے ملک میں، وہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اپنے ملک میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے جھگڑے ہوں گے یا اس سے فساد ہوگا، تو انہوں نے اس کو نکال دیا، حکومت سے بندے کو نکال دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چل تو سوری کر لا، تو انج کر لا، تو انج کر لا، 4 بندے کھبی ہو جان گے، 4 بندے سجی ہو جان گے، تو یہ کچھ مسئلہ حل کر لیں گے۔ نو، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ملک کے سکون کے اوپر، امن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس منسٹر کو نکال کے باہر کیا گیا، اور نئی انٹری ہوئی ہے ڈیوڈ کیمرون کی انگلینڈ کی پالیٹکس میں ایز اے کیا کہنا فارن سیکرٹری۔ اینی وے، وہ ایک الگ ڈیولپمنٹ ہے۔ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کمپیرزن کرتے ہیں نا ہم ہر وقت، انگلینڈ یہ اور پاکستان یہ، اور انگلینڈ یہ اور پاکستان، دیکھیں انہوں نے یہاں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہو ملک کے اندر جس سے ملک کے اندر انتشار پھیلے، فار رائٹ کے جو لوگ آ گئے انہوں نے بھی نکالنے شروع کر دی گالیاں کہ جن کو نکالو باہر، اور یہ آگے ہیں، اور ملک میں انتشار پھیلے۔ اس چیز کو اپنے میڈیا میں نظر نہیں آئے گا آپ کو بہت زیادہ، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی خبریں کر کے انہوں نے چلا چلو کے اپنا فارغ کر دیا، 80 بندے پکڑے گئے، کسی کو نہیں پتہ لگنے دیا انہوں نے۔ یہ ہے خوبصورتی ڈیموکریسی کی، حب الوطنی کی، پاکستان اپنے ملک سے پیار کی۔ انگلینڈ سے ان لوگوں نے پیار کا ثبوت دیا، کس نے دیا؟ رشی سونک نے، ایشین بندہ، پرائم منسٹر بنا ہوا ہے۔
اس بندے کو بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو, اور جس کو نکالا وہ بھی کالی, وہ بھی ایشین, وہ بھی براؤن, اس کو نکالا. تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ ان باتوں سے انتشار پھیلتا ہے, انہوں نے اس کو نکال کے باہر کیا. دیٹس اٹ. کیونکہ 4-5 ایم پیز نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو نہیں ٹھیک ہے, اس طرح تو انتشار پھیل جائے گا, لڑائی جھگڑا ہو جائے گا ملک کے اندر. سو فرق. اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں, 16 مہینے سے کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جس سے اتحاد بنتا ہو. شر خود پھیلا رہی ہے. پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے شر کو کنٹرول کرنا ہے, جنہوں نے شر کے اوپر قابو پانا, وہ شر پھیلا رہے ہیں, وہ ہوا دے رہے ہیں کہ پاکستان لگ ہو جائے, ٹوٹے ہو جائے. وہ ہوا دے رہے ہیں اور دبا کس کو رہے ہیں؟ اکثریت کو کھینچ کھونچ کے زور زار لگا لوگوں کے ڈبے کے اندر بند کر رہے ہیں, اور جو 4 جموندرے نے وہ کو نکال کر باہر رکھا ہوا کہ چلو جی ان کو پرائم منسٹر بنائیں گے اب ہم. کوئی بھی ایسا کام جو کسی بھی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرے وہ اینٹی کنٹری کہلائے گا, وہ غداری کہلائے گا. اور یہ بڑا واضح طور پہ ہم دیکھیں کہ ایک ملک نے اپنا وزیر ہی نکال دیا, ہوم منسٹر ہی نکال دیا کہ چل بھی چھٹی کر, تو ہے جی گلاں کیوں کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ نکل کھل کے دیکھیں, ایک کنوکٹڈ بندہ جو جھوٹ بول کر کہ میرے پلیٹیں نیچے گر گئے ہیں, میرے پلیٹیں اوپر چلے گئے ہیں, جھوٹ بول کے ایک بندہ ملک سے باہر گیا, ہوا اس کو وہ کرین پہ اوپر کھڑا کیا, وہ کرین اوپر گئی, اس پہ جا کے اس کو بٹھایا, اندر جا کے انگور کھاندا رہا, اور یہاں پہ 4 سال رہا. 4 سال بیٹھ کے اس نے سازشیں کی, لوگوں سے میٹنگیں کی, پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی رہیں, اس کو پروموٹ کرتے رہے. اور کس قسم کی یہ لوگ ہیں, مینٹلٹی ان لوگوں کی کہ آپ جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, یہ سارے انوالو ہیں. ایون یہ کہ ہمارا لنڈن کا جو ہے وہ اپنا سفیر ہے, وہ بھی انوالو ہے بیچ میں. تو اس کو لے کے گئے پاکستان, وہاں پھر عدالتیں, وہ پہنچ گئے رجسٹرار, وہ اپنا کمپیوٹر لے کے ایئرپورٹ پہ چلے گئے, سر آپ یہاں پہ انگوٹھا لگا دیں, آپ کو اس طرح. یہ کنوکٹڈ آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں, چاہے جائے کہ یہ تو ملک میں انتشار پھیلنا, نہیں تو اور کیا ہونا. اور جس بندے کے ساتھ لوگ ہیں جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے, جو یونائٹ کرنے کی بات کر رہا ہے, جو پاکستان کے لوگوں کی عوام کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے, جو پاکستان کے عوام کو یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے گھروں کا چولہا جلے, اس کو شخص کو بھوکے کو کھانا ملے, اس شخص کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر وہ کام کیا, اور کام کنہوں نے کیا؟ ملک کو توڑنے کا ہر وہ کام کیا جو پاسبل تھا. وہ کس نے کیا؟ وہ اس نے کیا جو حکومت جنہوں نے بچانا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ہمارے دیکھیں, جب ایک ملک میں الیکشن ہونے تھے 90 days میں, وہ نہیں ہونے دیے, نہیں ہوں گے جی الیکشن, نہیں ہونے گے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے الیکشن کرائیں, آپ کریں گے نہیں کریں. یہ کیا ہے؟ یہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی ہے. اور اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تھی. یہ بیسیکلی پاکستان میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں, اور اس کے اوپر کسی بندے نے خیال نہیں کیا. سر آپ اس طرح ملک نہیں چلا سکتے. یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنے والوں کو جب تک پکڑا نہیں جائے گا, جب تک سنبھالا نہیں دیا جائے گا. مثالیں مت دیا کریں انگلینڈ کی, امریکہ کی, ان لوگوں کی مثالیں کرتے ہیں, مورلی بہت اوپر ہیں. یہودی بہت برا آدمی ہے, کرسچن بہت برا آدمی ہے, لیکن آپ کی ان کی اخلاقیات جو ہے وہ کرسچنوں کی آپ سے, غیر مسلموں کی ہم لوگوں سے زیادہ. اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا, اور یہ سوچنا پڑے گا کہ مورل ویلیوز دیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں وہ ہم سے کتنا آگے ہیں, اخلاقیات میں ہم سے کتنا آگے ہیں یہ لوگ. یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, ہمیں اپنی اخلاقیات وہاں پہ لے کے جانے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تھیں, یہاں پہ وہ گئی تھی رول آف لا پہ, وہاں پہ ہونا, اور پاکستان کی ملٹری کے اندر بھی رول آف لا ہوگا. یہاں کسی بابے کے غلام نہیں ہے سارے کے سارے جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہوتی ہے, اور پھر ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے ایک دنیا میں. اور یہ لوگ, ان لوگوں کو دیکھیں ذرا, یہ انگلینڈ کے لوگوں کو دیکھیں, اپنے ملک میں ہوم سیکرٹری کو بھی نکال دیتے کہ تم غلط گل کی ہے, تم نے ایسی بات کی جس سے انتشار پھیلتا ہے, یو آر آؤٹ. اور پاکستان میں کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار, الیکشن کر لو, جی میں کرانا ویسے ایسے دیکھ لیں گے. ہپوکریسی. پاکستان ڈوب رہا, بچ رہا, دوبارہ برباد ہو رہا ہے, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق پڑ رہا ہے تو صرف اس بات سے کہ ہمارے ملک میں کچھ نہ ہو جائے, ہمارا ملک ٹھیک رہے. یہ ہے وہ لوگ, اور ان کو دیکھ کے ہمیں عقل نہیں آتی, ہم نہیں سوچتے. آپ سوچیں اور خیال کریں اپنا, بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.